السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب دیں گے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں ان پہ حوالے نہیں ہیں، بغیر حوالے کی کتاب ہے، اور جو چیز بغیر حوالے کی ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ یہ اعتراض ہے۔ اب آپ جواب سنیں کہ فضائل اعمال کتاب خود موجود ہے، اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج اور فضائل درود شریف، یہ حصہ اول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں واقعی میں حوالے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حکایت صحابہ کو کھولتے ہیں۔ یہ حکایت صحابہ آپ حضرات کے سامنے کھلی ہوئی ہے یہ، اور اس میں ایک واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کا انتقال۔ واقعہ پورا میں نہیں پڑھتا کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، صرف اس کا حوالہ نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے اسد الغابہ۔ ایسے ہر واقعے کے ساتھ حوالہ لکھا ہوا ہے، میں صرف ایک کتاب سے ایک واقعہ نقل کر کے اور ایک حوالہ نقل کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آگے جو کتاب ہے فضائل نماز میں صفحہ نمبر 237 ہے، اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس حدیث کے نیچے حوالہ دیا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، 25 درجہ المضافت ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور بھی نیچے اس کا فائدہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث کا حوالہ ہم دیکھیں تو یہ بخاری کے حوالے سے بھی ہے، مسلم کا بھی ہے، ابو داؤد کا بھی ہے، ترمذی شریف کا بھی ہے، اور ابن ماجہ کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ فضائل نماز کے صفحہ 237 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ ہے فضائل تبلیغ، اس کا صفحہ نمبر 290 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک حدیث ہے امر بالمعروف کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، یہ ایمان کا بہت کم درجہ ہے۔ اب حوالہ دیکھتے ہیں، رواہ مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی کذا فی الترغیب، ان کتابوں کا حوالہ اس میں دیا ہوا ہے۔ اب یہ فضائل ذکر ہے، صفحہ نمبر 386 ہے۔ اس پر ایک حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ پوری آگے حدیث ہے، تو حوالہ یہ دیا ہوا رواہ طبرانی فی اوسط الکبیر۔ اب یہ فضائل قرآن ہے۔ فضائل قرآن میں ایک حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ پوری حدیث نیچے ہے، حوالہ یہ رواہ بہقی فی شعب الایمان۔ اور یہ فضائل درود شریف ہے۔ فضائل درود شریف کا صفحہ نمبر 607 ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ مشکات اور بخاری کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہے فضائل درود شریف کا۔ اب یہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، اس میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، برائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام عمل نہ کریں، برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ اس کا حوالہ رواہ طبرانی فی صغیر اوسط کا حوالہ دیا ہوا ہے۔
اور فضائل درود شریف میں حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی حضرت شیخ نے جگہ جگہ پہ دیا ہے، اور دوسری قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور دوسری بات حضرت شیخ نے خود لکھ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، فضائل قرآن کے شروع میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس جگہ ایک ضروری امر پر متنبہ کرنا بھی لابدی ہے، وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکات، تنقیح الروایات، مرقات، احیاء العلوم کی شرح اور منذری کی ترغیب پر اعتماد کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے، اس لیے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے بھی لیا ہے تو اس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ فضائل اعمال صفحہ نمبر 208۔ حضرت شیخ کی عبارت بالکل واضح ہے کہ حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کتابوں کو جا کر کے دیکھیں۔ حضرت شیخ کی لکھی ہوئی بات، لکھی ہوئی حدیث اگر ان کتابوں میں آپ کو نہ ملے پھر حضرت شیخ پر اعتراض کریں، ورنہ بے جا اعتراضات سے بچیں، کیونکہ یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔